ملک کے مشہور و معروف نعت خواں لارب عروج سلطان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی نعت خوانی کے مقابلوں میں حصہ لے کر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں، جبکہ وہ مختلف ٹی وی چینلز پر متعدد مقابلوں میں انعام لے کر اپنی نعت خوانی کے خداداد صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہیں۔ لارب عروج سلطان مختلف ٹی وی چینلز پر نعت خوانی کے مقابلوں میں حصہ لے کر متعدد انعامات حاصل کر چکی ہیں، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کر کے انہیں جو دلی راحت اور سکون ملتا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے گھر میں آنکھ کھولی ہے تو نعت خوانی کا سلسلہ دیکھا ہے، اور یہ جوش اور جذبہ جو ہے وہ بہنوں کو دیکھ کر ہی بڑھتا چلا گیا، کیونکہ ساری بہنیں ماشاءاللہ سے نعت خواں ہیں۔ میری ہم 6 بہنیں اور 6 کی 6 نعت خوانی کرتی ہیں، اور میں سب سے چھوٹی ہوں، اور میری والدہ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، اور انہی کی یہ تربیت ہے جو ہمیں سکھاتی ہیں۔ جی الحمدللہ بہت سے ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ کمپٹیشن ون کیے ہیں، ویسے جو ہے وہ ویسے بھی ایز اے گیسٹ انوائٹ ہوتی رہی ہوں، بہت سارے مختلف اداروں میں جو ہے وہ میں نے نعت خوانی کی ہے، اور ویسے بھی اپنی پرسنل محفلیں بھی بہت پڑھتی ہوں الحمدللہ۔ بس اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں، یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اس مقام پہ پہنچایا ہے، تو کچھ کر جاؤں اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بس ایک یہی جذبہ ہے۔ ساری محنت جو ہے، یہ ساری محنت کا نچوڑ انہی لوگوں کا ہے، میرے پیرنٹس کا، میرے بھائیوں کا، خاص کر میرے بھائی محمد فرقان کی محنت ہے بہت زیادہ۔ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ میرے ساتھ محنت کی ہے، اپریشیٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے تمام بہن بھائیوں نے، اور امی ابو نے جو ہے وہ بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ تو انہی لوگوں کی بدولت آج اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہے، تو بس اب یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ کوئی نام جو ہے وہ بنوں گی، اپنے ملک کا نام روشن کروں گی انشاءاللہ۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ 2016 سے مختلف نیوز چینل میں نعت خوانی کے مقابلے میں حصہ لے چکی ہیں، جبکہ لارب عروج سلطان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کامیابی عطا کی ہیں وہ سب میرے استاد اور میری والدہ محترمہ کی مرہون منت ہے، جنہوں نے میری رہنمائی فرمائی۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح میرے بچوں نے یہ اچھی تربیت اور نعت خوانی کا سلسلہ میرے بچوں نے جو جاری رکھا ہے، اور تمام بچوں کو میں یہی کہوں گی کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنا ملک کے لیے نام روشن کریں۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کو ایک نعت خواں کی حیثیت سے پکارا جاتا ہے۔ میں کیا تمام والدین خوش ہوتے ہوں گے اپنے بچوں سے۔ الحمدللہ کہ بچے اور بچے جتنے بھی بچی ہیں جو والدہ کی زیر سایہ پلنے کے بعد اور نعت خوانی کے سلسلے کے ساتھ چلتے چلتے اپنے اپنے گھروں کو بھی گئیں، اور یہ سب سے چھوٹی والی رہ گئی ہے جو کہ نعت خوانی کا بھی بہت اسے شوق ہے، بہت سارے مقابلے بھی اس نے جیتے اور جیتتی رہی، کہیں ہاری بھی ہے، تو ہم نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا ہار کے بعد ہی جیت ہوتی ہے، اور ہم وقت کے حاکموں کو اور نعت خوانی کے شوق رکھنے والے جتنے بھی حضرات اداروں میں ہوں یا ویسے ہوں، تو نعت خوانی کے سلسلے میں نعت خوانوں کو جتنا سپورٹ کریں کم ہے، کیوں کہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں M7 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں آئے اور انہوں نے میری بچی کا بھی حوصلہ بڑھایا، ساتھ ساتھ ہماری بھی عزت افزائی کری، اور ہم ان کا بہت بہت دل سے شکر گزار ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ M7 والے یہاں آئے، اور انہوں نے جو ہے نا میری بیٹی کے ساتھ میں جو ہے محبت کے ساتھ انٹرویو لیا۔ میں سب سے بڑی خوشی یہی ہے مجھے، اور مجھے خوشی سب سے زیادہ یہ ہے کہ بیچاری نے اتنی محنت کری بچپن سے اب تک، اور اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا، اللہ اور آگے بھی اس کو ترقی عطا فرمائے۔ جی میں M7 سٹی سے میری درخواست ہے، اور تمام ٹی وی چینل سے اور تمام اداروں سے میری درخواست ہے کہ مجھ سمیت جتنے بھی ہمارے ملک میں، ہمارے اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں جتنی بھی نعت خواں لڑکیاں اور بچیاں ہیں، مجھ سمیت ان سب کو ایک اعلیٰ مقام دیا جائے، ان کا نام روشن کیا جائے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور ان کو دیکھتے ہوئے، ہمیں دیکھتے ہوئے ملک کے جتنے بچے ہیں ان میں ایک حوصلہ اور ایک جذبہ پیدا ہو نعت خوانی کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ نعت خوانی کی نمائندگی کرے اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ نعت خواں لارب عروج سلطان کا مزید کہنا تھا کہ نعت خواں پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نعت خوانوں کو ان کا جائز مقام دیا جائے اور سرکاری سطح پر ان کی سرپرستی بھی کی جائے۔ ایک خط لکھیں گے ہم مولا کے نام، ایک خط لکھیں گے ہم مولا کے نام، لکھیں گے اس میں ہم کہ تیرے
نہیں ہے دم، ایک خط لکھیں گے ہم مولا کے نام، ایک خط لکھیں گے ہم مولا کے نام۔ دل میں ہے آرزو دیدار کی مگر دیکھیں تیری قبا مدت گزر گئی، ہر لمحہ ہجر کا ہمیں یاد ہے مگر لیکن جہاں میں ہے ایسے کئی مرید، نسلوں نے جن کی سایہ دیکھا نہیں تیرا، چاہتوں کے تیرے شفقت بھرے لمس کا فیض عقیدت میں اٹھایا نہیں کبھی، ایک خط لکھیں گے ہم مولا کے نام، ایک خط لکھیں گے ہم مولا کے نام، لکھیں گے اس میں ہم کہ تیرے انتظار میں ان آنکھوں میں باقی نہیں ہے دم، ایک خط لکھیں گے ہم مولا کے نام۔ ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔